بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مختصر حدیث پاک پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ اسی حدیث مبارک کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے. اس حدیث کو نقل کرنے والے بہت ہی مشہور صحابی ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان فقہ میں خاص مقام رکھتے ہیں. قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اور ان سے مسائل مستنبط کرنے میں صحابہ کرام کے درمیان ایک خاص مقام، ایک خاص مرتبہ، ایک خاص درجہ انہیں حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں، شروع میں مسلمان بھی ہو گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد سے قرآن پڑھنے کو کہا. ان میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ ان سے قرآن پڑھنا ہے. اتنے عظیم صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جو بھی آدمی کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کا ایک حرف بھی پڑھے گا. جو آدمی من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے اپنے نبی کے ذریعے یہ اعلان کرایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جو بھی قرآن کا ایک حرف پڑھے گا، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ ناظرہ خواہ ہو، مسجد میں پڑھے، دکان میں پڑھے، بازار میں پڑھے، گھر میں پڑھے، بچہ پڑھے، جوان پڑھے، بوڑھا پڑھے، مرد پڑھے، عورت پڑھے، غرض یہ کہ جو بھی پڑھے، جہاں بھی پڑھے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو بھی کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا، فلہ بہ حسنۃ، اسے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی. اسے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی. جیسے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ شروع میں ہے، ہم نے پڑھا الحمد. اب اس میں کتنے حروف ہو گئے؟ الحمد میں سب سے پہلے الف ہے، پھر لام ہے، پھر ہا ہے، پھر میم ہے، پھر دال ہے. اس طریقے سے کل یہ 5 حروف ہو گئے. سب ملایا ہم نے تو 5 حروف ہو گئے. اس حدیث میں کیا فرمایا؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا، فلہ بہ حسنۃ، تو اسے ایک حرف پر ایک نیکی ملے گی، ہر حرف پر ایک نیکی ملے گی. جس نے الحمد پڑھا اسے 5 نیکیاں مل گئی. یہ تو ایک بات کہی گئی.
اس کے بعد اللہ کا کرم بڑھا، اس کا فضل بڑھا، اس نے مزید احسان کیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، کہ یہ ایک نیکی ایک نہیں رہے گی، بلکہ یہ ایک نیکی جو ایک حرف پر ایک نیکی مل رہی ہے یہ 10 بن جائے گی، ایک نیکی 10 بن جائے گی۔ تو اب یہ ہوا کہ ایک حرف پر جو ایک نیکی مل گئی تھی وہ اب 10 بن گئی۔ الحمد جو پڑھا 5 نیکیاں جمع ہوئی، لیکن وہ 50 میں بدل گئی۔ جیسے نمازیں ہم پڑھتے ہیں 5 لیکن ثواب ملتا ہے ہمیں 50 کا، ایسے ہی قرآن کا جب انسان ایک حرف پڑھتا ہے تو اس پر ایک نیکی ملتی ہے، لیکن وہ نیکی اللہ تبارک و تعالی کے فضل کی وجہ سے، کرم کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے ترقی کرتی ہے اور بڑھتی ہے اور 10 تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایک حرف پر 10 نیکی، جس نے صرف الحمد پڑھ لیا اسے 50 نیکیاں مل گئی۔ حالانکہ الحمد پڑھنے میں 1 سے 1.5 یا 2 سیکنڈ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگ سکتے، لیکن 50 نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ 1 سیکنڈ میں 50 روپے کما لیں، نہیں کما سکتے۔ ہر سیکنڈ میں ہم چاہیں کہ کیا کر لیں، 50 روپے کمائیں، ہر سیکنڈ میں نہیں کما سکتے، لیکن اگر ہم چاہیں ہر 1-2 سیکنڈ پر 50 نیکیاں کمائیں تو بڑے آسان سے کما سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ کما سکتے ہیں۔ لیکن پیسوں پر ہماری ساری توجہ ہے، جس میں سے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں روپے آپ جمع کر لیں، اس میں سے 1 روپے بھی مرنے کے بعد آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ نیکیاں چاہے آپ لاکھوں نہیں، 1 نیکی بھی آپ نے اگر جمع کر لی ہے وہ تنہا نیکی بھی آپ کے ساتھ قبر میں جائے گی۔ جو قبر میں نہیں جائے گا اس کے لیے تو ساری زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو قبر میں آپ کے ساتھ جائے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ عجیب خیال ہے، عجیب دماغ اور عجیب مزاج بن گیا ہمارا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ پورا الف لام میم مل کر ایک حرف بنا ہے، ولکن الف حرف، بلکہ الف لام میم کے شروع میں جو الف ہے وہ مستقل ایک حرف ہے، ولام حرف، اور الف لام میم میں الف کے بعد جو دوسرا حرف لام ہے وہ دوسرا حرف ہے، مستقل ہے، اور آخر میں جو میم ہے وہ تیسرا حرف ہے۔ الف لام میم پڑھا تو 3 حروف ہو گئے اور 30 نیکیاں نام اعمال میں جمع ہو گئی۔ یہ تو ایک حدیث تھی، لیکن اب اس حدیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حدیث تو ہم نے سنی ہے، پڑھی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، لیکن آج تک اس انداز میں نہیں سمجھا ہوگا جس انداز میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے دل اور دماغ پر دستک دے دے، وہ بات آپ کے دل اور دماغ پر دستک دے دے، پھر آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا، پھر آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا اور ضرور ہوگا۔ کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ علماء کرام نے لکھا ہے قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں، اور جو آپ نے ابھی سنا ہے امام صاحب سے اور یہ مولانا صادق صاحب سے، قرآن کریم جو آپ نے سنا ہے یہ حفظ والے قرآن میں، حافظ لوگ پڑھتے ہیں حفظ والے قرآن میں، ناظرہ والے پڑھتے ہیں ناظرہ والے قرآن میں۔ جو حفظ والا قرآن ہوتا ہے اس میں ایک پارے میں 20 صفحے ہوتے ہیں، ایک پارے میں 20 صفحے ہوتے ہیں، اور علماء کرام نے حروف کی گنتی کی ہے، قرآن کے ایک ایک حرف کو گن دیا ہے کہ پورے قرآن میں کتنے حروف ہیں۔ علماء کرام نے اندازہ لگایا کہ اگر ایک ناظرہ خاں ایک پارہ پڑھنا چاہے، حافظ تو پڑھنا چاہے تو 15 سے 20 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لے گا آسانی کے ساتھ، 15 سے 20 منٹ میں آسانی کے ساتھ ایک پارہ پڑھ لے گا۔ بہت زیادہ ٹھہر کر بھی پڑھے گا تو آدھے گھنٹے میں اس کا پارہ ہو جائے گا۔ ناظرہ خاں جب پڑھے گا وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، تو 1 گھنٹے میں ایک پارہ ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے میں اس کا ایک پارہ ہو جاتا ہے۔ اب سمجھنے کی کوشش کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حفظ والا قرآن جو 20 صفحے کا ہوتا ہے، اس کے ایک صفحے میں اتنے حروف ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کے بعد ایک بندے کو 5000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر قرآن کا ایک صفحہ جو حفظ والا قرآن ہے اس کا ایک صفحہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟
5000 نیکیاں ملتی ہیں. اور ایک پارہ ہوتا ہے 20 صفحے کا، بھی بتایا میں نے. حفظ والے قرآن میں 20 صفحے کا ہوتا ہے، 20 پنجے 100، یعنی اگر ایک پارہ پڑھا تو 1,00,000 نیکیاں مل جاتی ہیں. ایک پارہ ہم نے پڑھا تو 1,00,000 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور 30 پارے پڑھیں گے تو 30,00,000 نیکیاں جمع ہو جائیں گے. ذرا سوچے قرآن 30 پارہ کتنی دیر میں پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا حافظ تو بہت جلدی پڑھ لے گا 30 پارہ، حافظ تو بہت جلدی پڑھ لے گا. لیکن ناظرہ خاں کی بات چل رہی ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ ناظرہ خاں ہوتے ہیں، ناظرہ پڑھنے والے، دیکھ کر پڑھنے والے ہوتے ہیں. وہ تو 1 گھنٹے میں 1 پارہ پڑھ ہی لیتے ہیں، 1 گھنٹے میں تو 1 پارہ پڑھ ہی لیتے ہیں. اب دیکھیے 1 گھنٹے میں آپ نے 1 پارہ پڑھا، گویا 1 گھنٹے میں 1 پارہ پڑھا اور 1,00,000 نیکیاں آپ نے جمع کر لی. 1 گھنٹے میں اگر یہ سارا مجمع مل کر ہر شخص چاہے کہ ہر گھنٹے میں 1,00,000 کماؤں، نہیں کما سکتا، نہیں کما سکتا. چیلنج ہے میرا، ہر شخص اگر ارادہ کر لے کہ مجھے ہر گھنٹے میں 1,00,000 کمانا ہے، نہیں کما سکتا. لیکن اگر وہ ارادہ کر لے ہر گھنٹے میں مجھے 1,00,000 نیکیاں جمع کرنی ہے، جتنے افراد بیٹھے ہیں ہر فرد 1,00,000 نیکیاں جمع کر سکتا ہے. اور جب 30 پارہ پڑھ کر فارغ ہوگا تو 30,00,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں جمع ہو جائیں گی. بہت زیادہ ٹائم نہیں چاہیے، روزانہ آپ 1 گھنٹہ قرآن کو دیں. روزانہ 1 گھنٹہ، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ آپ قرآن کے لیے نہیں دے سکتے. پھر کیوں آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، میں قرآن کی عزت کرتا ہوں، میں قرآن کی عظمت کرتا ہوں؟ اگر کوئی شخص آگے بیٹھا ہوا ہو، دوسرا شخص پیچھے بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگے، آپ کا دل تڑپ جاتا ہے کہ اس نے قرآن کو پیچھے کر دیا ہے. ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہو، دوسرا آدمی نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہو، آپ کا دل تڑپ جاتا ہے کہ یہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، قرآن نیچے ہے. لیکن جب نمبر آتا ہے کہ لاؤ 1 گھنٹہ دے دو روزانہ قرآن کو، تب دل کیوں نہیں تڑپتا کہ میں کتنا کمبخت مسلمان ہوں، میں کتنا نالائق مسلمان ہوں، میں کیسا محروم مسلمان ہوں کہ میں قرآن کو روزانہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتا. 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نہیں دے سکتا. سوچئے اگر روزانہ آپ 1 گھنٹہ دیں، 1 پارہ پڑھیں گے، 30 دن میں 30 گھنٹے دیں گے اور آپ کا 1 قرآن پورا ہو رہے گا. ہر مہینے آپ 23,00,000 نیکیاں جمع کر سکتے ہیں. بتائیے جو مسلمان، جو انسان ہر مہینے 30,00,000 نیکیاں جمع کر سکتا ہو، کیا اس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور 24 اگر 1 گھنٹہ دیں گے، مہینے میں کتنے گھنٹے بنیں گے؟ 30 گھنٹے. ایک دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا. تو 24 اور 6 30، 1.25 دن ہوئے. 1 مہینے میں آپ 1.25 دن قرآن کو نہیں دے سکتے اور کہیں گے کہ سویڈن میں قرآن کو جلایا جا رہا ہے اور مجھے غصہ آ رہا ہے. ارے بھائی، قرآن سویڈن میں جلایا جا رہا ہے، اس سے زیادہ تو تم نے قرآن کو جلایا ہے، اس سے زیادہ تو تم نے قرآن کو تڑپایا ہے، رلایا ہے قرآن کو. کیوں نہیں قرآن کو ٹائم دیتے؟ 1 مہینے میں 1.25 دن دے کر 30,00,000 نیکیاں نہیں جمع کر سکتے. اور اگر روزانہ 1 گھنٹہ دے، مہینے میں 1.25 دن اور سال میں صرف 15 دن، 365 دنوں میں آپ 15 دن قرآن کو نہیں دے سکتے، اور کیا دے سکتے ہیں؟ کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا قرآن سے تعلق ہے؟ تبھی تو اللہ نے کہا ان اللہ یرفع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندی دے گا، بہت سارے لوگوں کو اونچا مقام دے گا جو اس کی قدردانی کریں گے. اگر 1 گھنٹہ بھی دے دیں گے آپ کو رفعت ملے گی، بلندی ملے گی، اونچا مقام ملے گا، ساری دنیا آپ کو سر کا تاج بنا کر رکھے گی. لیکن وہ یدعو بھی آخرین، اس قرآن کی ناقدری کریں گے، اس قرآن کی بے حرمتی کریں گے، صرف ظاہری تعظیم شوبازی اگر کریں گے کہ پیٹ پیچھے کر دیا ہے، پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، پیٹ پیچھے ہو جائے تڑپنے لگے، لیکن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ایک آدمی کرسی پہ بیٹھ جائے، دوسرا نیچے بیٹھ جائے، آپ تڑپنے لگے، کہنے لگے قرآن کی بہت عزت ہے. کہاں عزت ہے؟ آپ تو 1 گھنٹہ قرآن کو نہیں دے سکتے، یہ کیسی عزت ہے؟ اسی لیے قال عثمان و حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما،
آخر کیا وجہ ہے کہ ہم 1 گھنٹہ بھی قرآن کو نہیں دے سکتے، مہینے میں 1.25 دن قرآن کو نہیں دے سکتے، سال کے 365 دنوں میں 15 دن قرآن کو نہیں دے سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ آخر ہم کیوں قرآن سے دور ہو رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرض کی تہ تک پہنچ گئے ہیں، وہ پہچان گئے کہ لوگ قرآن کو وقت کیوں نہیں دیتے۔ ذرا دیکھو، حضرت عثمان نے آج نہیں کہا ہے، بلکہ حضرت عثمان دور اول کے لوگوں میں سے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اول کے لوگوں میں سے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کہہ دیا لو طہرت القلوب لم تشبع من قراءۃ القرآن، اگر تمہارے دل پاک صاف ہوتے، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے، تمہارے دل میں گندگی نہ ہوتی، نجاست نہ ہوتی، کوڑا کباڑ تم نے بھرا نہ ہوتا، لم تشبع من قراءۃ القرآن، تو قرآن سے تمہارا دل کبھی نہیں بھرتا۔ قرآن پڑھتے تھکتے نہیں، بلکہ جیسے انسان کیا کرتا ہے، موبائل لے لیتا ہے ہاتھ میں، تھکتا ہے، رات میں کھانے کے بعد 12 بجے 1 بجے موبائل لیتا ہے، اور جب صبح اچانک دیکھتا ہے کہ یہ تو 5 بج گئے، پتہ بھی نہیں چلا رات کے 5 گھنٹے کیسے چلے گئے۔ ایک دور وہ بھی تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز کی نیت باندھتی ہے اور پہلی رکعت ہی ختم ہوتی ہے کہ رات ختم ہو جاتی ہے، اور وہ شکوہ کرتی ہے کہ رب ذوالجلال تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ 1 رکعت میں ختم ہو گئی۔ یہاں اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ فیس بک میں ہی ختم ہو گیا، ابھی تو ٹویٹر کا نمبر نہیں آیا، ابھی تو انسٹاگرام کا نمبر نہیں آیا، ابھی تو یوٹیوب کا نمبر نہیں آیا، ابھی تو ٹیلی گرام کا نمبر نہیں آیا، طرح طرح کے ایپس ہیں ان کا نمبر تو ابھی آیا ہی نہیں ہے، یہ تو سارا ٹائم کہاں ختم ہو گیا، فیس بک میں ہی ختم ہو گیا۔ اماں جی کا شکوہ یہ تھا کہ 1 رکعت میں رات ختم ہو جاتی ہے، یہاں بیٹے کا شکوہ یہ ہے کہ صرف فیس بک پہ رات ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، عبرت کرو، ذرا رو، اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھو۔ حضرت عثمان نے فرمایا، حضرت حذیفہ نے فرمایا لو طہرت القلوب، اگر دل پاکیزہ ہوتے، اگر دل صاف ستھرے ہوتے، اس میں کوڑا کباڑ نہ ہوتا، دل کو تم نے گٹر نہ بنایا ہوتا، لم تشبع من قراءۃ القرآن، تمہارا دل کبھی بھی قرآن سے سیراب نہیں ہوتا، تمہارا دل قرآن پڑھ کے کبھی تھکتا نہیں، دل بھرتا نہیں، بلکہ اور پڑھیں اور پڑھیں۔ وہ حضرات ایسے ہی پڑھتے چلے جاتے تھے۔ آج ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے رمضان میں 61 قرآن ختم کیے، ہم کہہ دیتے ہیں امپوسیبل، نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی، جیسے آپ موبائل میں رات گزار دیتے ہیں، ایسے وہ قرآن میں رات گزار دیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ ہمارے دل صاف نہیں ہیں، پاک نہیں ہیں، ہم نے اسے گندا کر دیا ہے، ہم نے اسے گندا کر دیا ہے، اسی وجہ سے قرآن پڑھنے کو جی نہیں کرتا، اس لیے قرآن پڑھنے کو جی نہیں کرتا۔ ابو الجوزہ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں نقل الحجارت عند المنافق احون من قراءۃ القرآن، کا ایک بڑا سا پتھر اگر اٹھا کے ایک منافق آدمی ہو، چاہے منافق عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے منافق عمل کے اعتبار سے ہو، منافق عقیدے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ آج ہم کسی پر عقیدے کے اعتبار سے منافق ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے، لیکن عمل کے اعتبار سے پہچان میں آ سکتا ہے کہ یہ منافق ہے، کیونکہ منافق کی پہچان بتائی گئی، اذا حدث کذب، کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، اذا اؤتمن خانا، کہ جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے گی اس پر اعتماد کیا جائے گا، وہ اعتماد پر پورا نہیں اترے گا بلکہ خیانت کرے گا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، کہاں سنی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، گالی گلوچ پر اتر آئے گا، یہ علامتیں ہیں۔ تو مسلمان عملی منافق ہو سکتا ہے۔ کیا فرمایا ابو الجوزہ رحمۃ اللہ علیہ نے، نقل الحجارت احون عند المنافق من قراءۃ القرآن، اگر کسی منافق کو، چاہے وہ عقیدے والا منافق ہو، چاہے وہ عمل والا منافق ہو، اس کو اگر ایک بھاری پتھر اٹھانے کو کہہ دیا جائے کہ اس بھاری پتھر کو یہاں سے اٹھا کے خضر پور موڑ تک لے جانا ہے، وہ لے جانا وہ قبول کر لے گا، لیکن بیٹھ کے قرآن پڑھنا قبول نہیں کرے گا۔ سوچے ہم کیا مشکل سے مشکل کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ کیا ہمارا نام منافقوں میں نہیں آ جائے گا؟ ہمارا نام منافقوں میں نہیں آ جائے گا؟ ہمیں ویسے بھی غیرت آ جانی چاہیے، ہمیں ویسے بھی شرم آ جانی چاہیے کہ میرا نام
منافقوں کی فہرست میں آ جائے، چاہے وہ عقیدے والا ہو چاہے وہ عمل والا ہو، کسی بھی منافق میں میرا نام کیسے آئے گا؟ اسی شرم میں کم سے کم قرآن کو اپنا دوست بنا لے، قرآن سے دوستی کر لے۔ حضرت عثمان، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیماری بتائی کہ دل خراب ہے، دل ناپاک ہے، اسی لیے قرآن پڑھا نہیں جا رہا ہے، قرآن پڑھنے کو من نہیں کر رہا ہے، قرآن ہاتھ میں لینے کو من نہیں کر رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، دماغ پریشان ہو رہا ہے، قرآن جب ہاتھ میں لیتے ہیں جی ہی نہیں کرتا، من نہیں لگتا۔ علاج کیا ہے؟ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ حکیم ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے علاج کیا، التبصرہ کتاب لکھی، انہوں نے فرمایا تلاوت القرآن تعمل فی امراض الفؤاد ما يعمله العسد فی علل الاجساد۔ کیا فرمایا؟ اگر انسان قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن کی تلاوت شروع کر دے، کہا دل کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو دور کرنے میں یہ قرآن کی تلاوت بہت ہی مؤثر ہے، اور اس کا اثر ایسے ہی ہے جیسے شہد سے بیماریوں کا، جسم کو اگر بیماری لگ جائے، طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہے، قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، کھانسی ہو جائے شہد پیو، بخار ہو جائے شہد پیو، سر میں درد ہو شہد پیو، پیٹ میں درد ہو شہد پیو، پیر میں درد ہو شہد پیو، غرض یہ کہ آنکھ میں اگر بینائی کمزور ہو رہی ہے تب بھی شہد استعمال کرو، کان میں درد ہو رہا ہے شہد پیو، دانتوں میں تکلیف ہے شہد پیو، غرض یہ کہ کوئی سی بھی بیماری ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشفاء فی ثلاث، شفا تو 3 چیزوں میں ملتی ہے، ان میں سے ایک شربت عسل، شہد کا پینا بھی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ جیسے شہد پینے سے جسم کی بیماریاں دور بھاگتی ہیں، ایسے ہی قرآن پڑھنے سے دل کی بیماریاں دور بھاگتی ہیں۔ اب میرا دل بیمار ہے اس لیے قرآن پڑھنے کو جی نہیں کر رہا ہے، اب قرآن پڑھنے میں من کیسے لگے، جی کیسے لگے؟ کہا خود قرآن پڑھ کے علاج کرو، خود قرآن پڑھ کے علاج کرو کہ اللہ میں قرآن کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ دل میرا صاف ہو جائے، تاکہ دل میرا پاک ہو جائے، اور جب دل پاک ہوگا، جب دل صاف ہوگا تو پھر قرآن پڑھنے میں من لگنے لگے گا، من لگنے لگے گا۔ جماعت والے بھائی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں روزانہ 2.5 گھنٹے کی محنت کرے، میں بھی آپ کو کہتا ہوں 2.5 گھنٹہ ٹائم دے، 1.25 گھنٹہ نماز کے لیے، 5 نمازیں، 1 نماز 15 منٹ، 5 نماز 1.25 گھنٹہ، 1 نماز 15 منٹ، 5 نمازیں 1.25 گھنٹہ، اور بڑھا لے 15 منٹ، 5 نمازیں 1.5 گھنٹہ، 5 نمازیں 1.5 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ قرآن، 2.5 گھنٹے کی محنت پر آ جائے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے سچی دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔